نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے انسانوں کو وجود دیا اور اپنے بندگی کے رستے دکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا عظیم مبارک سلسلہ قائم کیا اور پھر نبیوں کے بعد ان کے صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے رہے اور امت تک اس دین کو پہنچایا۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے امت کی رہنمائی کے لیے صحابہ کی ایک ایسی عظیم جماعت تیار کی جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پہ رحمتیں ہوں۔ جس شوق اور لگن سے ماشاءاللہ آپ مسجد میں موجود ہیں، پورا حال بھرا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبولیت سے نوازے اور اس مسجد کی رونق کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید دوبالا کرے۔ میرے اور آپ کے پیارے خالق و مالک کا فرمان ہے، یہ غزوہ حنین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ حنین میں اپنی سکینت، آرام وہ اپنے رسول پر وعلی المؤمنین اور ایمان لانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی۔ غزوہ حنین وہ پہلی جنگ ہے جس میں اسلام کے عظیم صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور اس امت کے لیے بہت بڑی رحمت ثابت ہونے والے صحابی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ شریک ہوئے، اور اس جنگ کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا نزول کیا کہ اس جنگ میں جو ایمان لانے والے شریک ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت طاری کی اور نازل کر دی۔ دوسری جنگ
جس میں معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نکلے۔ وہ غزوہ تبوک، سخت گرمی کا سفر، کٹھن حالات، دشمن بہت طاقتور، مسافت بہت دور کی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب اسلام کی سربلندی کے لیے، دشمنوں کا قلع اور کما کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے، کفر کو اسلام کے پاؤں میں جھکانے کے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت والے ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اے اللہ، اے احکم الحاکمین، میرے اس عظیم صحابی معاویہ بن ابی سفیان کو امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اس کو ایسا بنا دے اس کی وجہ سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، مہدیہ، یا اللہ اس کو بھی سر سے لے کے پاؤں تک ہدایت سے سیراب کر دے، وحدی بھی، اور یا اللہ میرے اس صحابی کو امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر، محدث اور تابعی ہیں۔ امام عامش رحمہ اللہ جو کوفہ کے سب سے بڑے محدث، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ بن احمد کہتے ہیں، جن لوگوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا دور حکومت دیکھا ہے، وہ دیکھ کر انہیں یہی کہتے تھے کہ یہی مہدی ہیں۔ کیوں نہ ہوتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہادی اور مہدی ہونے کی دعا کی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح ابن حبان میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس دعا کو بھی صحیح قرار دیتے ہیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ میرے اس عظیم صحابی معاویہ بن ابی سفیان کو لکھنے کی صلاحیت دے دے، حساب اور کتاب کا ملکہ دے دے، اور یا اللہ میرے اس صحابی کو عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے تو محفوظ کر لے۔ اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا شرف قبولیت کو پہنچی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان سارے عذابوں سے محفوظ کر کے جنت کا مہمان بنا دیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، اور یہ وہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں لوگ یہ باور کرانے کی شاید کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان چپکلشیں، نفرتیں تھی۔ نہیں بھائیو، یہ اہل بیت اور معاویہ رضی اللہ عنہ دو قالب اور ایک جان تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں ایک مرتبہ کھیل رہا تھا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی اور کہا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی کتابت کروانی ہے۔ مسلم شریف کی اس حدیث اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت قرآن مجید کو لکھنے کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، اور علماء کرام فرماتے ہیں وَكَفَى بِهَذَا شَرَفًا وَرِفْعًا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کے لیے، ان کے اعزاز اور شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید لکھواتے تھے اور وحی کی کتابت کروایا کرتے تھے۔ بلکہ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ وحی کی کتابت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر
قرآن اور احادیث کی کتابت سب سے زیادہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم صحابی جن کے بارے میں امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خال المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ مومنوں کے ماموں ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہ یہ بائی ہیں، فاطمہ الزہرا کے یہ ماموں ہیں، اور ان کے خالو ہیں، اور اسی طریقے سے حسنین کریمین جو ہیں ان کے نانا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی جن کی عظمت، جن کا مقام و مرتبہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ وہ عظیم صحابی بخاری شریف کی روایت کے مطابق جس رستے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں، شیطان اس رستے سے راہ تبدیل کر کے پلٹ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بات جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان پہ رکھ دی ہے۔ کتنی ہی قرآن مجید کی آیات ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سوچ کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ ملہم صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ صحابی الہام سے بولتا ہے۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تذکرون کسرا وقیصرا ودہاءہما وعندکم معاویہ، تم کیسر و کسرا کی ذہانت، ان کی سیاسی بصیرت، ان کی اعلیٰ سوچ، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا تذکرہ کرتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس معاویہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا کی ہے کہ جس کے مقابلے میں کیسر و کسرا کی بصیرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قائدانہ صلاحیت عطا کی ہے کہ کیسر و کسرا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر وقت نے دیکھا کہ یہی معاویہ بن ابی سفیان جب اسلام کا پرچم تھام کے بحر قلزم اور بحر ابیض میں اسلامی بحری بیڑے کو لے کر اترے تو یہی کیسر و کسرا کی گردنیں جو تھی ان کے پاؤں کے سامنے جھک گئی تھی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ کہا کہ تم کیسر و کسرا، ان کی ذہانت، ان کی بصیرت، ان کی دور اندیشی، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کے تذکرے اور چرچے کرتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ موجود ہیں جو ان سے بڑھ کر سیاسی بصیرت رکھنے والے قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی صرف سپاہ سالار نہیں ہیں بلکہ دین اسلام کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مصنف عبد الرزاق میں یہ ان کا قول موجود ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے آخری دور میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑا عالم دین کوئی نہیں دیکھا۔ بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ آل بیت میں سے ہے، ان کا یہ قول نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ ایک آدمی نے آ کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کہا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر پڑھنے کے قائل ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصابہ انہو فقیہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات صحیح ہے کیونکہ وہ بہت بڑے فقیہ ہیں، اور یہی وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کے دست مبارک پہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے بیعت کی، اور وہ عظیم بیعت جس کی وجہ سے انسانی تاریخ کا جو ہے وہ دائرہ تبدیل ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطاب فرمایا، حسن بن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں موجود تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اپنے نواسے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا یہ سردار ہے، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے
مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں میں صلح کروا دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس قابل جانا، ان پر اعتماد کیا اور ان کے دست مبارک پہ بیعت کی، اور اس سال کو عام الجماع کہا گیا۔ اس بیعت کے گواہوں میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ اور پھر جب یہ بیعت ہو جاتی ہے، پھر کفر پہ وہ بجلی گرتی ہے اور اسلام اس زور سے پھیلتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد اتنی تیزی سے اسلام جو ہے وہ کبھی بھی نہیں پھیلا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام کی قیادت کرنے کے لیے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت اور ترویج کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ اس قابل تھے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے انہیں اس قابل جانا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور امت کی جو باغ اور دوڑ ہے انہیں سونپ دی جائے۔ کیوں نہ ہو ایسا؟ امام اعمش رحمہ اللہ ایک دن بیٹھے ہوئے، یہ کوفے کے سب سے بڑے چوٹی کے محدث، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ذکر خیر ہوا۔ اعمش رحمہ اللہ فرماتے لو ادرکتم زمانہ معاویہ، تم عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بات کرتے ہو، اے کاش کہ تم نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا دور حکومت پایا ہوتا۔ سوال کرنے والے نے کہا فی حلمہ، کیا معاویہ رضی اللہ عنہ عمر بن عبدالعزیز سے حلم و بردباری میں افضل تھے؟ کہا نہیں، فی عدلہ، معاویہ رضی اللہ عنہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے عدل میں بہت آگے تھے۔ کاش کہ تم نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا دور حکومت پایا ہوتا تو تمہیں وہاں پر عدل کی وہ کیفیت نظر آتی جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں بھی نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یہ ان 10 صحابہ میں سے ہے کہ جو اسلام میں پہلے نمبر پر آتے ہیں، جن کو یک بار نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے۔ کہتے ہیں ما رأیت رجلا اقضى بعد عثمان بالحق من معاویہ، معاویہ سے بڑھ کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد میں نے عدل اور انصاف کرنے والے کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے لیے رحمت تھے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت کے علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ افضل ملوک ہذہ الامت، اس امت کے سب سے بہترین بادشاہ وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہیں۔ وَكَانَ مُلْكُهُ رَحْمَةً، اور ان کی بادشاہت اس امت کے لیے رحمت تھی۔ کیسے نہ ہو؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالہ ام حرام بنت ملحان کے گھر میں سو رہے ہیں، یک بار بیدار ہوتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ہونٹ جو ہیں وہ مسکرا رہے ہیں۔ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میں نے دیکھا ہے میری امت کا ایک لشکر سمندر کے سینے کو چیر کر اسلامی سرحدوں کے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، سمندر پار کے کفر کو اسلام کے سامنے سرنگو کرنے کے لیے میں نے دیکھا ہے میری امت کا ایک لشکر جو ہے وہ سمندر میں جہاد کے لیے اتر گیا ہے۔ قد اوجبوا، وہ سارے کے سارے جنت کو واجب کر چکے ہیں۔ ام حرام تڑپ کے کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اس لشکر میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حرام تو اس لشکر میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں، دوسری بار اٹھتے ہیں، پھر مسکراہٹ ہے، چہرے پہ نورانیت ہے۔ ام حرام پھر پوچھتی ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے میری امت کا ایک لشکر اسی سمندر پہ سوار ہو کے قیصر کے شہر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا۔ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ کے شہر پر حملہ کرنے کے لیے نکلے گا مغفور لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ام حرام کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، میں اس دوسرے لشکر میں بھی ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ام حرام تو پہلے لشکر میں ہے، اور یہ پہلا لشکر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سمندر کے سینے پہ پہلا اسلامی بیڑا ڈال کر اسلامی جہاد کے لیے اور اسلامی حکومت کی سرحدوں کو فراخ اور وسیع کرنے کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں سمندر کے اندر اترے تھے۔ بخاری کی اس حدیث کے مطابق ان کی قیادت میں اترنے والے سارے صحابہ اور تابعین اپنے لیے جنت کو واجب کر چکے ہیں، اور قسطنطنیہ جو کہ روم کے بادشاہ کا شہر ہے، اس پر جو پہلا حملہ ہوا وہ انہی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہوا، اور پھر ام حرام بنت ملحان لشکر میں نکلی معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے خامد عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ گھوڑے سے گرتی ہیں اور شہید ہو جاتی ہیں اور دوسرے لشکر میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ یہی معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، آپ صاحب نے ان کا نام سنا ہوگا، اپنے وقت کے عظیم محدث، زاہد، مفسر، مجاہد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں اپنی زندگی کو وقف کرنے والے عظیم امام۔ کسی نے ان سے آ کے پوچھا ہمیں معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے درمیان تقابل کر دیجئے۔ فرمایا وہ گھوڑا جس پہ بیٹھ کے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے نکلتے تھے، اس گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے سے جو مٹی نکل کر اس گھوڑے کے نتھنوں میں جاتی ہے، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے 1000 مرتبہ افضل ہے۔ پھر کہا کیسے نہ ہو، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی حمد کی قبولیت کی دعا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ جب نماز پڑھاتے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یا اللہ جو تیری حمد میرے پیچھے کر رہا ہے تو اس کی حمد کو قبول کر لے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حمد کی قبولیت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی ہے، اس وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے صلح حدیبیہ کے آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال معاویہ رضی اللہ عنہ نے کینچی سے اس عمرے کے موقع پر کاٹے تھے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہے۔ جب اسلام پہ کٹھن وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وقت قریب ہو گیا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب دور حکومت شروع ہوتا ہے، ہر طرف سے اسلام پہ یلغار ہے، کہیں پر مرتدین ہیں، کہیں زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، کہیں جھوٹی نبوت کا اعلان کرنے والے، جب ہر طرف اسلام گھیرے میں تھا، کٹھن حالات تھے، جن لوگوں کو اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سپہ سالار کے طور پر بھیجا گیا، ان میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مرتدین کی سرکوبی کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس قابل جانا کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے انہیں سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ پھر فتح یاب ہو کر واپس پلٹے، پھر شام کا علاقہ جس کے ارد گرد وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومی امپائر جو تھی، اس کا گورنر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان کو بنایا، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے نائب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل کا دور، اسلامی فتوحات کا دور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بلند کرنے کا دور، ایران کے آتش کدوں کو بجھانے کا دور، رومی سلطنت کو گرا کے اسلام کو سپر پاور بنانے کا دور،
اس دور میں فتوحات میں جس صحابی نے بہت بڑا کردار ادا کیا وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شام جیسے حساس علاقے کا تا عمر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر اور سپاہ سالار بنایا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس خوبی سے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی کہ رومیوں کے دل جو ہے وہ اسلامی فوجوں کے ڈر سے کانپا کرتے تھے۔ اور یہ ان چند صحابہ میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کی زندگی میں کبھی کوئی شکایت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں آئی۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کبھی باز پرس کے لیے نہیں بلایا۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا وظیفہ 5000 دینار سالانہ تھا۔ کسی اور سپاہ سالار کا وظیفہ اتنا نہیں تھا، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام کی سب سے حساس سرحد کے محافظ تھے، اور رومیوں کو اسلام کے سامنے جھکانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور پھر جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا، انہوں نے بحری بیڑے کی اجازت مانگی، عثمان رضی اللہ عنہ نے بحری بیڑے کی اجازت دی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی تاریخ میں پہلی اسلامی بحریہ کو وجود دیا، فوجوں کی بحری تربیت کی۔ اور جب قبرص کی جنگ کے لیے 27 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے اسلامی بیڑے کی قیادت کرتے ہوئے رومیوں کے خلاف نکلے، تو لوگ یہ سوچ رہے تھے یہ نئی وجود میں آنے والی بحری طاقت برسوں سے سمندر کے حکمران رومیوں کے مقابلے میں چند دن بھی ٹھہر نہیں سکے گی۔ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ ذہانت، وہ بصیرت، وہ قائدانہ صلاحیت جس کا عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراف کیا، پھر چشم فلک نے دیکھا یہ معاویہ رضی اللہ عنہ چھوٹے سے پہلے اسلامی بیڑے کو لے کر وقت کی سب سے بڑی بحریہ سے ٹکراتے ہیں اور اللہ کے فضل سے فتح یاب لوٹتے ہیں۔ اور پھر 4 سال کے بعد 31 ہجری میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ قسطنطین جو کہ روم کا بادشاہ تھا، وہ 500 بحری جہاز لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ دوسری بحری عظیم جنگ کی تیاری کر کے اسلامی فوجوں کو سمندر کے سینے پہ لے کے نکلے۔ اور یہ ان کم جنگوں میں سے تھی جنگ جس کی قیادت قسطنطین خود کر رہا تھا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے اس 500 کے بحری جہازوں کے بیڑے کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، اور اسلام کی جو سرحدیں ہیں وہ سمندر سے پار پھیلا دی۔ کیوں نہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اہدی اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ، یا اللہ میرے اس صحابی کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اور پھر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی محنت اور کاوش کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہے اور مسلمان ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی ان صلاحیتوں کی وجہ سے، اسلام کے لیے اس بھرپور کردار کی وجہ سے انہیں جو ہے کچھ پرخاش ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی پیاری ماں سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے دعا کروں کہ میری زندگی جو ہے وہ معاویہ کو لگ جائے۔ یہ اتنا عظیم اسلام کا سپاہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اتنے عظیم ہونے کے باوجود، سردار کے بیٹے ہونے کے باوجود زہد کی زندگی گزارنے والے، یہ بھائیوں کوئی تاریخ کی داستان نہیں ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں اللہ کے نبی میری عدت ختم ہوئی ہے، مجھے 2 لوگوں نے شادی کا پیغام بھیجا ہے، ایک معاویہ بن ابی سفیان، دوسرے ابو جہم، اللہ کے نبی کس سے شادی کروں؟ یہ شہزادہ ابو سفیان جو مکہ کے امیر ترین انسان ان کے بیٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں، اما معاویہ فسعلوکن، فاطمہ معاویہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے،
امام احمد رحمہ اللہ کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جب اسلامی حکومت کے حکمران اور خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، ایک مرتبہ دمشق کے منبر پہ کھڑے ہو کر خطاب کر رہے تھے اور ان کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ باتیں کرنا آسان ہے، کر کے دکھلانا بھائیوں مشکل ہے۔ امام اوزائی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو دمشق کے بازاروں کا گھوڑے پہ جائزہ لیتے ہوئے دیکھا۔ میں نے غور کیا تو ان کا جو گریبان تھا وہ چاک تھا، زہد والی زندگی گزارنے والے اور حلم و وفا کے ایسے پیکر کہ اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ما رأیت رجلا اخلق بالملک من معاویہ، میں نے معاویہ سے زیادہ حکومت کا حقدار کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ اور واقعہ ہی معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں عدل فاروقی کی یاد دلائی اور لوگ اسی طریقے سے پھر یکجان ہوئے، پھر اسی طریقے سے اسلام کو ماننے والے اکٹھے ہوئے، پھر ایک بھرپور طاقت بنی جس نے دنیا کی ساری طاقتوں کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ وہ کسریٰ کی حکومت ہو اس کے ٹکڑے بھی ہوئے، وہ قیصر کی حکومت ہو اس کے بھی ٹکڑے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ اختلافات کے بعد پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کو مضبوط کیا اور سارے مسلمان ایک پرچم کے تلے اکٹھے ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین عبادت کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ما رأیت احدا اشبہ صلاة بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من معاویہ، میں نے معاویہ سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھنے والا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ قبیصہ بن جابر رضی اللہ عنہ عظیم صحابی کہتے ہیں میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑا بردبار اندر اور باہر کا ایک جیسا انسان بہت کم دیکھا ہے کہ جس کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہے۔ لوگ ظاہر پہ لبادہ لوڑ لیتے ہیں، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار اتنی عظیم ہے کہ یہ عظیم صحابی قبیصہ بن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اشبہ سریرتن بعلانیت منہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک جیسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عظیم صحابہ کی دین اسلام کے لیے دی ہوئی قربانیاں، ان کی محنت اور کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز کر جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام سے سرفراز کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر وہ آپ کے سامنے ہو رہا تھا۔ وقت ختم ہونے کے قریب ہے، دل میں بڑی تمنا تھی کہ ان کے عظمت، ان کے عظیم کردار، اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کا کچھ اور تذکرہ ہوتا، لیکن وقت قریب ہو گیا ہے۔ ایک دو باتیں اسی سلسلے میں آپ سے گزارش کرنی ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں اور سارے صحابہ ہی بڑے عظیم ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے آ کے پوچھا اگر کسی انسان کو دیکھو کہ وہ ینتقص معاویہ
معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقص والی کوئی عیب والی بات کرے تو امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبیۃ سوء، اندر کا گندا انسان ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے، وہ اسلام کو پسند نہیں کرتا لیکن بزدل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ نہیں سکتا، دین اسلام کو ڈائریکٹ گالی نہیں دے سکتا، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیڑھی بناتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو گالی دینے کے لیے، کیونکہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی عیب دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ کوئی عیب ہے، کیونکہ آپ نے انہیں وحی کے لیے امین جانا ہے اور اللہ کے دین کی کتابت ان کے سپرد کی ہے۔ اگر ان میں کوئی عیب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کے لیے صحیح انسان کا انتخاب نہیں کیا، جس کی وجہ سے ساری کی ساری وحی مشکوک ہو جاتی ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ عمر، انہیں گورنر اور سپہ سالار عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا، وَكَانَ أَخْبَرَ بِالرِّجَالِ، اور لوگوں کو پہچاننے میں عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا بصیرت والا کوئی انسان نہیں تھا۔ جس انسان کو سپہ سالار عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنا دے اور اسلامی سرحد کی سب سے بڑی گورنری شام کی، بالا بگ کی اور دیگر حمص کی اور بہت بڑے علاقے کی اور اسلام کے سب سے حساس علاقے کے گورنر اور سپہ سالار عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بہت عظیم سپہ سالار، قائد اور لیڈر ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے انسان نے ان کا انتخاب کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حمص کی گورنری سے امیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کو دستبردار کر دیا اور حمص کا علاقہ بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا۔ کچھ لوگ امیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ عمر فاروق نے آپ کو معزول کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی جگہ پر گورنر اور سپہ سالار مقرر کر دیا ہے۔ تو کچھ اعتراض کی بو اس معزول سپہ سالار نے محسوس کی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہا معاویہ پہ کوئی عیب نہ لگاؤ، یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ہادی، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، تھوڑی دیر کے بعد 15 ہجری میں قصاریہ جیسا مشکل ترین علاقہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور اللہ کی فضل اور توفیق سے وہ قلعہ اور شہر جو سرنگو نہیں ہو رہا تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ اللہ نے فتح نصیب کر دی۔ تو جو لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بھائیو اصل میں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اسلام اور صحابہ کی عظیم جماعت پسند نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاد امام وقی جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں کہتے ہیں معاویہ تو بمنزلتی حلقۃ الباب، معاویہ رضی اللہ عنہ کی حیثیت دروازے کے کنڈے کی طرح ہے، جسے کھٹکھٹایا جائے گا تو ارادہ اس دروازے کو کھول کر اسلام کے اندر نقب لگانے کا ارادہ محسوس ہوگا۔ ابو توبہ الحلبی بہت بڑے محدث سے کہتے ہیں معاویہ تو ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے پردہ ہیں، جس نے اس پردے کو اٹھانے کی کوشش کی وہ دیگر صحابہ تک بھی پہنچ جائے گا۔ پھر عثمان، پھر ابو بکر و عمر، سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں،
جیسے صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے، تابعین میں علماء لکھتے ہیں کہ سعید بن مسیب سب سے افضل ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی ابو بکر، عمر، عثمان و علی ان کی خلافت پہ راضی ہے، عشرہ مبشرہ کے لیے جنت میں جانے کی دعا کرتا ہے، وَتَرَحَّمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے۔ مجھے اللہ سے امید ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے محبت کرنے والا، عشرہ مبشرہ کے لیے جنت کی دعا کرنے والا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کی رحمت مانگنے والا، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ پہ آ کے زبانیں روک لو، یزید تک جو گفتگو ہے اس کی وہ حیثیت اسلام میں نہیں ہے، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گندا انسان ہی جرأت کرتا ہے، اپنی زبانوں کو روک لو۔ جس نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک نازیبا حرف کہہ دیا وہ اسلام کی عمارت کو گرانا چاہتا ہے۔ امام بخاری کے ساتھی امام ابی زرع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو معاویہ کو برا کہتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، جان لو یہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبا بات نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی صحابہ سے راضی ہو جائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ جہاں پر کوئی بشری تقاضے کے مطابق لغزش ہوئی ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتنا خوبصورت لکھا ہے، کہتے ہیں ان کی نیکیاں ایک سمندر کی مانند ہیں، اور جہاں پر انسان ہونے کے ناطے کوئی چھوٹی غلطی ہو گئی ہے سمندر میں وہ نظر نہیں آتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جس انسان کو نیکیوں کا سمندر نظر نہیں آتا ہے، اسے لغزشیں نظر آتی ہے، تو جان لینا چاہیے یہ انسان اندر کا گندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز عشاء آپ کی اس پیاری مسجد الہدا مومن آباد میں ایک اصلاحی دینی تربیتی پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں جماعت کے نامور خطیب قاری حبیب الرحمن ضیاء حافظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ دینی پروگراموں میں بھائیو شرکت کیا کریں، دل کو تازگی ملتی ہے۔ دنیا نے کی محبت نے دلوں کو مختلف طرح کے فتنوں سے مبتلا کر دیا ہے۔ اپنے دلوں کی جلا کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے دینی پروگراموں میں ضرور شرکت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہے اپنی رحمت سے انہیں شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے، اور جہاں پر مسلمان مظلوم ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔